ڈاکٹر جے شنکر اس وقت قطر میں موجود ہیں ٹو ٹاک آن گلوبل پیس. جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں. انڈیا کے فارن افیئر منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کو دوحہ فورم پر بلایا گیا ہے گلوبل پیس پر بات کرنے کے لیے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کو نہیں بلایا گیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ایک وقت تھا کہ اس طرح کی انٹرنیشنل میٹنگ پر پاکستان کو بلایا جاتا تھا، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا اس قدر بیڑا غرق کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہمیں بلانا پسند ہی نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر جے شنکر کو بہت بہت مبارکباد، کانگریچولیشنز ٹو ڈاکٹر جے شنکر کہ جن کو انڈین آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ ایوارڈ. کانگریٹس. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو ایکسپرٹیز ہے ان کو تو بیسٹ ڈپلومیٹ آف دی ورلڈ کا دینا چاہیے ایوارڈ. ہیلو دوستو، آپ سبھی کو میرا چینل میں سواگت ہے. دوستو، قطر میں ایک سیریمنی تھا انڈیا آف دی ایوارڈ نام کے. اسی سیریمنی میں یہ ایوارڈ ڈاکٹر جے شنکر کو دیا گیا، اور اسی سیریمنی میں ڈاکٹر جے شنکر نے پاکستان کے بارے میں بولا کہ 26/11 ممبئی حملے میں انڈیا نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، مگر آج کے بھارت ایسا نہیں ہے. آج ہم پاکستان کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. اب انڈیا اڑی اور بالاکوٹ جیسا اسٹرائک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس ملک کا جو جھنڈا ہے وہ تو بظاہر تو یہ دکھاتا ہے کہ جس میں سفید جو رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے، لیکن پھر اسی ملک کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر تب تک کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو. اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو تاریخی تناظر میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان بحیثیت ریاست کو اپنی پالیسیز جو کہ گزشتہ 76 سالوں سے یہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کر رہی ہے جن کے، ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیٹو سینٹو ایگریمنٹس آپ دیکھ لیں یا باقی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ شاید ان سے بخوبی واقف ہو. یہ ریاست اور اس ریاست کی پالیسیز ہمیشہ سے اسی طرح رہی ہے کہ وہ اس خطے میں اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ یا باقی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان سب کے بیچ میں ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے. جس طرح ہم اکیڈمیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں جو لیسٹ انٹیگریٹڈ اکانومی ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی ہے، جس میں تجارت نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے دوسرے ملکوں کی طرف سے، وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. کہ انڈیا پہلے جیسا بھارت نہیں ہے یہ بھارت یہ پہلے والا انڈیا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے یا جواب نہ دے. انہوں نے کہا کہ ان دی پاسٹ انڈیا لیفٹ 26/11 ان آنسرڈ، وی ہیو آنسرڈ پاکستان. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یعنی ان کی گورنمنٹ نے، مودی حکومت نے جو ان کی سرکار رہی اس کے بعد ممبئی حملے ہو گئے تو بعد میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. ان کا پھر ہم نے جواب دیا 26/11 کے حملوں کا. اور کیسے جواب دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو آنسرڈ پاکستان ود اڑی اینڈ بالاکوٹ اسٹرائکس. تو ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ 26/11 کے حملوں کا جواب انہوں نے اڑی اور بالاکوٹ سے دیا ہے پاکستان کو. یہ انہوں نے اس جو ایوارڈز ایونٹ تھا اس کے اندر یہ بات کہی. تو بہت زیادہ ریزن ہے. اب کون سی ریزن میں بیان کروں جس کی وجہ سے یہ اس میٹنگ کے بارے میں یا ہمارے پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں. انڈیا جو ہے نا اس وقت وہ بہت فاسٹ اور بہت آگے جا رہا ہے. وہ ہر چیز کو وہ پیچھے کر کے وہ خود آگے جا رہا ہے. ہر طرح کے وہ اپنے جو ریلیشن ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، دنیا کی دوڑ میں ہم نے کیسے آگے نکلنا ہے. کیونکہ وہ جو منسٹر ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ اپنے پیسے کے ساتھ سنسیئر ہیں. اس لیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت جو ہے نا، آپ جو بھی دیکھ لیں، چینل دیکھ لیں، اس پر ایک ہی ڈسکس ہو رہی ہے، بجائے ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ ہمارے ملک میں کیا آنا چاہیے، بجلی کا کیا ایشو ہے، بے روزگاری کا کیا ہے، یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، کیسے اس کو روکا جائے. اس کے متعلق کن لوگوں کے ساتھ، کن ملکوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں، بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں جو ہمارے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں. کیسے ملیں،
कैसे मिलें उन ममालिक के साथ जिनसे हमारी सरहदें मिलती हैं। हर एक के साथ तो हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद लगती है, अफगानिस्तान से हमारे मसले मसाइल हैं। इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल हैं। ईरान को आप देख लें, ईरान से हमारी भी कोई अच्छी नहीं बनती। आज तक ईरान और पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही नहीं पूरा हो सका। देखो, अगर इंडिया वालों को उन्होंने बुलाया है इस मीटिंग में कि मतलब अमन कैसे कायम किया जा सकता है ग्लोबल पीस के हवाले से, अगर पाकिस्तान को नहीं बताया है, नहीं बुलाया है, तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये कि पाकिस्तान खुद एक ऐसी बदअमनी का एक ऐसी लपेट में आया है कि हर बंदे से अगर पूछे इंडिविजुअली, वो क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे अमन चाहिए, मैं अमन पसंद इंसान हूँ। और इसी वजह से देखो हमारे बहुत से जो स्टेट है वो, अगर हम लोग अमन चाहते हैं ना, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में लड़ रहे हैं। देखो, सबसे जो मेन पॉइंट होता है, जो एक स्टेट होती है उसका जो बेसिक पिलर होता है वो क्या होता है, वो पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स होता है, इसी तरह रिलीजन होता है, और भी चीज़ें होते हैं। मतलब हम लोग अगर देखा जाए अमन के बारे में, हम लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? सबसे पहला रीज़न जो है वो हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर खुद अमन नहीं है, वो खुद ये नहीं चाहते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान को देखो, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका पोजीशन एक दूसरे के खिलाफ है, कोई एक बात कर रहा है, वो दूसरा बात कर रहा है। इसी वजह से हमारे अपने मुल्क में अमन नहीं है। और